السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفاق صدیقی۔ ہم جب شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر انسان اور انسانیت سے محبت کرنے والوں سے شہر کبھی بھی خالی نہیں رہا۔ عبدالستار عیدی سے لے کر رمضان چھیپا، انصار برنی اور ایسے ہی ان گنت نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے علاقے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ایسی مضافاتی بستیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ایک عام آدمی جانے کا سوچ کر ہی بہت پریشان ہوتا ہے۔ ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہے۔ سرجانی ٹاؤن کے پسماندہ علاقے میں وہ موجود ہیں اور یہاں کے جو غریب لوگ ہیں، مفلوق الحال لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنے میں مصروف عمل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید احمد بیگ صاحب۔ ہم ان سے کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعید صاحب، ماشاءاللہ آپ کا بڑا نام میں نے سنا ہے اس علاقے کے اندر، سرجانی ٹاؤن کے حوالے سے خاص طور پر، کہ یہاں پر بڑی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں فلاحی حوالے سے، لوگوں کی مدد کے حوالے سے۔ تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ویورز کو کہ آپ کیا یہاں پر ایکٹیویٹیز میں کر رہے ہیں اور کیا آپ کے معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماجی کارکن سعید احمد بیگ۔ سر، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آفاق صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے چینل کا، PSN کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس وقت نکال کے آئے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ پسماندگی کا علاقہ خدا کی بستی لیاری، یہاں پر غریب لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو دیہڑی دار طبقہ اس علاقے میں موجود ہے۔ یہ آج کماتے ہیں، کل کی دیہڑی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کس طرح اپنا گزر بسر کر رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں پہ میں نے اسی لیے یہاں ایک پاک امن ویلفیئر کے نام سے یہ ویلفیئر اپنی کھولی ہے، جس کے اندر موت میت ہو گئی، کفن دفن ہو گئی اور میت گاڑی، یہ سب فری جو ہے وہ میں یہاں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی بچی کی شادی ہو گئی، اس کے اندر جو ہے وہ فرنیچر کا انتظام یا جہیز کا انتظام یا ان کے کھانے کا انتظام یا شادی ہال وغیرہ کا جو انتظام، یہ بھی ہماری طرف سے جہاں تک اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگوں کا میڈیکل ہے، جو لوگ بیمار ہیں ان کا آپریشن کا خرچہ ہے یا جو بھی XYZ جو بھی عوامی مسائل ہے، اس کے اندر جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے میں کر رہا ہوتا ہوں اپنی مدد آپ کے تحت۔ اس علاقے کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کی جو ویلفیئر ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں آئیں اور یہاں آ کے لوگوں کے مسائل دیکھیں۔ واقعی یہاں پہ بہت غربت والا علاقہ ہے اور یہاں سمجھ لیں کہ ہم تن تنا لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ وسائل نہیں ہیں، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غربت بہت ہے۔ یہاں ایسے بھی گھر میں نے دیکھے ہیں جو ایک ٹائم کھاتے ہیں اور دوسرے ٹائم کا ان کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ ایک ٹائم بھی ان کو کھانا نہیں ملتا۔ ان کی بچیاں بیچاری سروں پہ سفیدی آئی ہوئی ہے اور شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بڑا یہ مسئلہ ہے۔ تو میں جہاں تک ہو سکتا ہے میں یہ ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کے راشن کا انتظام ہو گیا، راشن بھی ہمارا یہاں پہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ تو جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے میں یہ کام کر رہا ہوتا ہوں۔ جی سعید بھائی، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، ماشاءاللہ بڑی آپ نے جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز بیان کی ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ، تو اس سے آپ کی اپنی مدد آپ کے تحت کیا مراد ہے؟ اس سے اپنی مدد آپ کے تحت کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں جتنا بھی صبح سے شام تک خون پسینے کی میری جو بھی کمائی ہوتی ہے، اس کا 50% میں نے اللہ کے راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اور یہ تجارت خالص میں اللہ سے کر رہا ہوں اور وہ بہت بڑا تاجر ہے۔ اللہ میری نیتوں کا حال جانتا ہے اور وہ 1 کا 70 گنا اس نے وعدہ کیا ہے، وہ دے رہا ہے مجھے۔ جو بھی میں اپنے خون پسینے کی کمائی ہے وہ سب غریبوں کے لیے میں نے وقف کری ہوئی ہے۔ اس سے یہ ہو گیا کہ اللہ سے تجارت سے ڈبل تبل چبل کر کے مجھے وہ مل رہا ہے۔ اور واقعی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ بھی بن مٹی والے ہیں، جو جیسے کسی بڑا کام ہوتا ہے جیسے فرنیچر کا کام ہے، تو یہ بھی اس ٹائم پہ فرنیچر ایک کم سے کم بھی جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے ابو ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہمارے دوست یار ہیں وہ بولتے ہیں سعید بھائی ہماری طرف سے کبھی 50% دے دیتے ہیں، کبھی ٹوٹل دے دیتے ہیں۔ باقی جو چھوٹے جو کام ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا راشن کی تقسیم ہو گئی یا کسی کا کرایہ ہو گیا، پانی کا ٹینکر بھی یہاں پرچیز کر کے لیا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی کئی گھرانے ایسے ہیں جن کا ہماری طرف سے کرایہ بھی ہمارے پاس سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف میں نے عرض کیا کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور اس میں اللہ مجھ سے میری مدد بھی کر رہا ہے۔ اور یقین کریں میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی اور چیز سے میرا نہیں تعلق ہے۔ ایک سماجی کارکن ہوں اور سماج کے لیے اپنی جو ہے وہ تمام زندگی میں نے وقف کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے اس کا اجر کی توقع رکھتا ہوں
اور اللہ دے رہا ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آزمائشیں ہیں انسان کے ساتھ، وہ تو ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. مجھے ابھی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی میرے پاس میرے گھر پہ آیا ہو اور وہ خالی گیا ہو. جمعرات کو بھی یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو آتے ہیں، ان کو امدادی رقم کی تقسیم ہو گئی یا راشن کی تقسیم ہو گئی. اور صبح سے ہمارا یہاں لنگر بھی چل رہا ہوتا ہے. جمعرات والے دن یہاں پہ 12-1 بجے سے لنگر شروع ہوتا ہے اور 4 بجے تک ہمارا یہاں لنگر چلتا ہے. اس میں بھی کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. یہ سلسلہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مزید بڑھتا چلا جائے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ کا کسی سیاسی ایجنڈے پر نہیں ہے آپ، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے کوئی آپ کی وابستگی ہے، تو جو سیاسی جماعتیں یہاں کام کر رہی ہیں تو کیا آپ سے وہ خائف نہیں ہیں یا آپ سے ان کو شکایت نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے، سیاست انسان جو سیاست کر رہا ہوتا ہے اس کا صرف مقصد ووٹ ہوتا ہے نا. میرا جو مقصد ہے وہ صرف رضا الہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. لازمی سی بات ہے، میرے پاس ایک پورا علاقہ، میں کہتا ہوں کراچی سے باہر بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، اور آئے دن کبھی لانڈی میں میرا فرنیچر اتر رہا ہوتا ہے، کبھی کورنگی میں لوگوں کا کھانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہوں. پورے کراچی کے اندر یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے. اب کراچی سے باہر کا بھی میں نے ارادہ کیا ہے، جیسے سکر، نواب شاہ، حیدرآباد وغیرہ، اس کے اندر سے بھی میں اپلیکیشنیں لے رہا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ مایوسی نہیں دے گا نا. انشاءاللہ یہ کام بڑھے گا. انشاءاللہ بالکل ہماری نیک دعائیں اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر اس علاقے میں آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے تو آپ نے ابھی میڈیکل کا ذکر ضرور کیا، لیکن اس حوالے سے کوئی پلان آپ کے پاس کہ کوئی اسکول ایسا کھولا جائے کہ ان کے اندر اویئرنیس آئے، یا کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ان کے لیے کوئی چیز پروگرام کوئی آپ کے پلان میں شامل ہے؟ جی بالکل بالکل. ہاں پاک صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. تعلیم ہوگی تو شعور ہوگا، اور شعور ہوگا تو پھر وہ اچھی بری کی تمیز ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بالکل میں نے یہ سوچا ہے ابھی ان قریب جو ہے وہ ایک اسکول کا اور ایک مدرسے کا ہم افتتاح کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ میری بات چل رہی ہے. میرے پاس کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے بولا سعید بھائی ہم اس کام میں آپ کی مدد کریں گے. ابھی جگہ ہم نے دیکھ لی ہے. انشاءاللہ ان قریب یہ نئے سال شروع ہونے سے پہلے میں اس کی اوپننگ کر دوں گا، اسکول اور مدرسے کی. اس کے علاوہ ہیلتھ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہم غور کر رہے ہیں. فری میڈیکل کیمپ کے حساب سے میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے. کچھ میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ سعید بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں سلو آپ انسان ایک جتنی بھی ویلفیئر کراچی میں آفاق بھائی چل رہی ہیں وہ زیادہ تر ڈونر ہیں ان کے پاس، اور میرے پاس فنڈنگ ہے بالکل، اور میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی ہی کمائی سے یہ سارا نظام چلا رہا ہوں. اور میں رب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے رزق کے اندر اتنا اضافہ کر دے کہ مجھے ضرورت ہی نہ ہو کسی کی فنڈنگ کی، اور اپنے مدد آپ کے تحت اس کام کو وسیع کرتے چلے جاؤں. اور مجھے امید ہے اللہ میرے ساتھ دے گا. بالکل. ناظرین، وہ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. سعید بیگ صاحب اس شعر کی عملی تفسیر ہیں. ان کا جذبہ، ان کی محبت، ان کی محنت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو پبلک میں لایا جائے. ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. ان کی تمام گفتگو آپ نے سنی ہے. اگر لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیں تو وہ ضرور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیمرہ مین عارف خان کے ساتھ آفاق صدیقی، کراچی.